محسن اعجاز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. بابر آوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, ناظرین کو وہ سنواتے ہیں. ایک ابھی ہمارے علم میں جو نئی بات آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پوری قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دو لوگ نظام کے اندر ایسے ہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ اگر عمران خان واپس آئے تو شاید ان کی نوکری کو کوئی حرج آ جائے. اس لیے لاہور سے خصوصی طور پہ پنجاب پولیس کو یہاں پہ بلایا گیا ہے. اس ملک کو پہلے ہی معاشی طور پہ دھکا مار کے انہوں نے گڑھے میں گرا دیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کو کھڈے میں انہوں نے اتار دیا ہے. بجلی جو اب مہنگی ہونے جا رہی ہے وہ کوئی گھر میں اور آپ بھی ایک بلب جلانے کے قابل نہیں رہیں گے. ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں. ہماری جدوجہد پرامن ہے, لیکن آج پھر بدامنی کا ایک پروگرام بنایا گیا ہے اور پنجاب پولیس سے خاص وہ لوگ چن کے جو دشمنی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, عمران کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ, ان کو لایا گیا ہے. وہاں جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ عارضی طور پہ 90 دن کے لیے آئی تھی. اس حکومت کا مینڈیٹ ختم ہوئے بھی کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح سے جلیانوالہ باغ کے لیے جنرل ایڈوائر نے جنرل ڈائر کو استعمال کیا تھا اور وہاں لوگ مارے گئے تھے. اس وقت جو بھی کسی طرف سے بھی جانی نقصان جو ہوتا ہے وہ غریبوں کے بچے ہیں. ان کے اپنے بچے تو باہر ہیں. جو گھر جل رہے ہیں وہ غریبوں کے گھر جل رہے ہیں. ان کے اپنے گھر تو ملک سے باہر ہیں. ان کے لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں معیشت جدھر مرضی جائے. جب ان کا ڈالر مہنگا ہوتا ہے, اب کل ڈالر جو تھا وہ 303 سے اوپر چلا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہنگائی ہے وہ پھر اور ٹرپل ہو جائے گی, ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گی. چند دن میں نہیں, 24 گھنٹے میں اندر ہو جائے گی. اس لیے یہ دوسری بات تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کو یہاں پہ بلایا گیا ہے. کیوں یہ گرفتاری کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک سادہ سی بات ذہن میں رکھیں جو کل عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہی ہے. جو الیکشن چاہتا ہے وہ گڑبڑ کیوں چاہے گا؟ ہم تو گڑبڑ نہیں چاہتے. اور جو الیکشن نہیں چاہتا وہ گڑبڑ کیوں نہیں چاہے گا؟ وہ تو گڑبڑ چاہے گا تاکہ الیکشن نہ ہو. ایک دوسرا یہ کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. عمران خان کی جان کو خطرہ تھا اور عمران خان کی جان کو جن سے خطرہ ہے وہی بتا رہے ہیں ہمیں وزارت داخلہ نے بتایا. ہمیں تو نہیں کوئی خواب آتا کہ کوئی خطرہ کسی کو ہو سکتا ہے یا نہیں. تو وزارت داخلہ نے کہا کہ ان کو خطرہ ہے. خطرے کے باوجود کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ریلیز کیا اور رات کو کسٹڈی اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے پاس رکھی تاکہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کے کوئی اور نقصان کسی انسان کا یا کسی کی جان کا یا کسی کے مال کا یا کسی کے بچے کا یا کسی کے گھر کا نہ ہو. اور وہ کمٹمنٹ دی عمران خان نے کہ ہماری رول آف لا کے نیچے اور جدوجہد ہماری آئین کے مطابق ہے. اس وقت میں وارن کرنا چاہتا ہوں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ ایک دو لوگوں کی خوشنودی کے لیے پورے پاکستان کو آگ میں نہ جھونکیں. جو اب آگ لگی ہے پاکستان میں آ کے وہ دو قسم کی ہے. ایک تو معاشی آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری بے چینی کی آگ ہے. دنیا ساری بے چین ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا. پاکستانی بے چین ہے. کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں ملتا جو یہ نہ پوچھتا ہو کہ بتائیں سر یہ ہم بچے کدھر رکھیں ہیں, بتائیں ہم کیا کریں, بتائیں گزارا کیسے ہو گیا, بتائیں کس طرح سے ہم مہنگائی میں. تو یہ باتیں وہ جو آپ کے دل کی کر میں رہا ہوں, یہ باتیں وہ جو ہیں جو سوچتے آپ ہیں کہتا ہے عمران خان ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے. جو آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کو شکار کرنے کے لیے یہ شکاری ڈھونڈے گئے اور یہ وہ شکاری ہیں جنہوں نے کبھی بھی ابھی تک کہتے ہیں نا بڑا لمبا آپریشن ہو گیا وہ جو کچے کے علاقے میں. تو کچا ڈاکو بھی کون سا پکڑا اس کا نام بتائیں, کون سا ڈاکو کا سردار پکڑا اس کا نام بتائیں. پکے کے ڈاکو اصل خطرہ ہے پاکستان کو. پکے کا ڈاکو ایک بار بیٹھا ہوا ہے, دوسرا پکے کا ڈاکو وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں پوری قوم کو نہیں مانتا, میں صرف مانتا ہوں اس بات کو کہ صرف میرا اقتدار رہے اور یہ چلتا رہے. ایسا نہیں چل سکتا, یہ ملک آئینی ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی پابندی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندی ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا افغانستان میں کوئی ایسی پابندی اس وقت ہے؟ آنسر از نو. کیا افغانستان کا ڈالر کا ریٹ ہم سے اچھا ہے؟ آنسر از یس. تو لوگوں کو کدھر دکھیل رہے ہو؟ جو جمہوریت مانگ رہے ہیں, جو آئین مانگ رہے ہیں, جو امن مانگ رہے ہیں, ان کو کدھر دھکا مار رہے ہو تم؟ پھر یہ جو ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں جو غریب علاقے ہیں, جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں گندم پیدا نہیں ہوتی, وہ کدھر سے 4,500 من والی گندم خریدیں گے؟ اسلام آباد میں
जो आटा है वो 200 से क्रॉस कर गया रात को। इसलिए ये वो हालात हैं जिनमें एक सादा फार्मूला ये है जो हम नहीं दे रहे, आइन देता है कि लोगों को, ये सारे वोटर हैं, कोई नौकरी पे हुआ तो वहां से वोट डालेगा खत लिख के, उसका वोट आएगा डाक से। आप जो मेरी तरह यहाँ रहते हैं बाहर नौकरी में नहीं है, वो सारे के सारे जाएंगे अपने वोट डालेंगे। तो कौम से क्यों डरा कोई, बच्चों से क्यों कोई डर रहा है, आइन से क्यों कोई डर रहा है? तो इसलिए ये वो हालात हैं जो बड़े गंभीर हैं और इमरान खान की ज़िंदगी को और उनकी सेहत को जिनसे खतरा है उनके हवाले करने की फिर तैयारी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या देखते हैं, तहरीक इंसाफ की दोबारा से कॉल होगी कि कारकुनान रोड पे आए और इंतशार फैलाएं, क्या कॉल होगी आप लोगों की? हमारी केस में अरेस्ट किया जाता है ये इंतशार फैलाएं जो है, ये आपने उसका नाम नहीं लिया जो रोज बैठ के टीवी पे इंतशार फैलाता है। हमने कोई इंतशार नहीं फैलाया, ना हमारा इंतशार एजेंडा है। वो कहते हैं इंतशार फैलाएंगे इलेक्शन नहीं होगा। उनके इंतशार को आइए हम, आप भी और हम भी सारे मिलकर नाकाम करें। फिलहाल हम सिर्फ ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कानून के मुताबिक सलूक करें। ये गैर आईनी होगा कि अगर पंजाब की पुलिस यहाँ से इमरान खान को गिरफ्तार करे या किसी नए मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि लोगों को कहा जाएगा आइन पे अमल ना करो। मैं आखिरी बात आपको जो बताना चाह रहा था वो मैं कह देता हूँ सवाल के दौरान ही। इमरान खान जब तक जेल नहीं भेजा गया था